الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم حضرات، ہم نے کل صحابہ کرام کے تعلیم و تربیت کے اصول کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم صحابہ کرام کا اجتماعی کردار پڑھیں گے۔ عہد نبوی میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اسلامی معاشرے کی تعمیر، دین کی سربلندی اور عدل و انصاف کے قیام میں اجتماعی طور پر اہم کردار ادا کیا۔ ان کے کردار میں اتحاد، قربانی، اخلاص اور دینی خدمت کی مثالیں موجود ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں اسلامی معاشرتی اصولوں پر چلنے والا ایک بہترین جماعت بنا دیا جو ہر حال میں دین کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ یہاں چند پہلو بیان کرتے ہیں جن میں صحابہ کرام کا اجتماعی کردار نمایاں تھا اور اجتماعی کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ پہلا پہلو کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اجتماعی عبادت کے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ٹھہرنے کے بعد، مدینہ کو وطن بنانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر حصہ لیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائی، مٹی ڈھوئے، پتھر ڈھوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد اسلامی معاشرے کا مرکز بن گئی جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اجتماعی طور پر نمازیں ادا کرتے، دینی تعلیم حاصل کرتے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر نے صحابہ کرام کو دین کی خدمت اور مسجد کی اہمیت کا شعور دیا اور ان کے درمیان ایک مضبوط بھائی چارہ اور اتحاد کا جذبہ پیدا کیا۔ دوسرا پہلو غزوہ بدر اور دفاع اسلام میں اجتماعی کردار ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور انہیں مادی وسائل بھی میسر نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس جنگ میں اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہر حال میں تیار رہے۔ یہ معرکہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم کامیابی کی علامت بن گیا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان اور اصرار کے عظیم معیار کو اجاگر کیا۔ تیسرا پہلو مواخات یعنی بھائی چارہ اور اخوت کا قیام ہے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کرائی یعنی بھائی چارہ قائم کیا، جس میں انصار نے مہاجرین کو اپنے بھائیوں کی طرح قبول کیا اور اپنے مال و جائیداد میں انہیں شریک کیا۔ انصار صحابہ نے اپنے گھروں، باغات اور مال و دولت کو مہاجرین کے لیے وقف کر دیا اور ان کی ضروریات پوری کی۔ اس مواخات نے، اس بھائی چارے نے اسلامی معاشرے میں اخوت، مساوات، بھائی چارے کو فروغ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ اجتماعی کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں دوسرے کی مدد اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ چوتھا پہلو غزوہ خندق میں اجتماعی محنت اور جد و جہد ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر خندق کھودنے میں حصہ لیا اور سرد موسم، ٹھنڈی کے زمانے اور بھوک کے باوجود سب نے خندق کھودنے میں بھرپور تعاون کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے اور اس اجتماعی کوشش نے مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دفاعی اور اجتماعی ذمہ داریوں میں بھرپور حصہ لینا چاہیے اور ایک اسلامی معاشرے کو ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پانچواں پہلو صدقہ اور زکوٰۃ میں اجتماعی تعاون کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور صدقہ و زکوٰۃ کے نظام کو فروغ دیا۔ انہوں نے معاشرے کی ضرورت مند افراد، یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال کی اور ان کی ضروریات پوری کی۔ جب بھی ضرورت پیش آتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اجتماعی طور پر مال جمع کرتے اور اسے فلاحی کاموں میں خرچ کرتے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کے اس نظام نے اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں مساوات، برابری اور ہمدردی کو فروغ دیا اور معاشرتی انصاف کو قائم کیا اور اس اجتماعی کردار نے اسلامی معاشرے کو مضبوط بنایا
اور ایک مثالی فلاحی نظام کو پروان چڑھایا۔ چھٹا پہلو دعوت و تبلیغ میں اجتماعی کردار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو دین کی دعوت و تبلیغ کا جذبہ عطا کیا۔ وہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے مختلف علاقوں میں گئے، وہاں لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے روانہ کیا گیا، اور صحابہ اکرام کا یہ اجتماعی کردار دین کی تبلیغ و اشاعت میں، دین کے پھیلانے میں نہایت اہم ثابت ہوا، اور ان کی محنت سے دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام پھیل گیا۔ اس عمل نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور لوگوں کو توحید و سنت کے راستے پر گامزن کیا۔ ساتواں پہلو کہ عدل و انصاف کے قیام میں اجتماعی کردار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام نے اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کے اصولوں کو نافذ کیا۔ حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال کا نظام قانون سازی اور عام شہریوں کو ان کے حقوق دلانے کا نظام اسلامی عدل کا نمونہ بن گیا۔ یہ اجتماعی کردار اسلامی خلافت میں عدل و انصاف کو پروان چڑھانے کا سبب بنا اور عوام کو انصاف فراہم کیا گیا۔ اس سے اسلامی معاشرے میں ایک بہترین عدالت کا قیام ممکن ہوا، جس نے مسلمانوں کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقین بنایا۔ آٹھواں پہلو اجتماعی مشورے شورا کا قیام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم فیصلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ لیا اور شورا کے نظام کو فروغ دیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کی رائے کا احترام کیا۔ شورا کے اس نظام نے صحابہ اکرام کو اجتماعی فیصلوں میں حصہ دار بنایا اور اسلامی معاشرے میں معاشرت کے اصول کو قائم کیا۔ اس کے بعد خلفاء کے دور میں بھی اسلامی نظام حکومت کی مضبوط بنیاد رکھی اور عوام کے مسائل کے حل میں ایک منظم طریقہ فراہم کیا۔ یہ تمام واقعات عہد نبی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے اجتماعی کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی اجتماعی محنت، اخوت، صدق و امانت، عدل و انصاف اور دینی خدمت نے اسلامی معاشرت کو ایک مثالی معاشرہ بنا دیا۔ ان کا کردار آج بھی امت مسلمہ کے لیے قابل تقلید ہے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں دوبارہ سے وہی اخوت، بھائی چارہ، عدل و مساوات کے اصول قائم ہو۔ اور صحابیات نے بھی عہد نبی میں اسلام کی تبلیغ، تعلیم اور معاشرتی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی زندگیاں ایمان، علم و عمل اور ایثار کی مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کی اہمیت کو تسلیم کیا، ان کی شمولیت کو ہر میدان میں اہمیت دی۔ یہاں کچھ اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں جن میں صحابیات نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 1، تعلیم اور علم کی ترویج کہ صحابیات نے علم کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم عالمہ تھی جنہوں نے بہت سی حدیثیں بیان کی اور اسلامی فقہ میں بھی اہمیت رکھتی تھی۔ انہوں نے کئی صحابہ کو تعلیم دی اور اسلام کی بنیادات کی وضاحت کی۔ عائشہ کا علم و فضل کا مقام اس قدر بلند تھا کہ بہت سے صحابہ ان کی رائے کا احترام کرتے اور دینی مسائل میں ان کی رہنمائی لیتے تھے۔ نمبر 2، دعوت و تبلیغ کہ صحابیات نے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بھی فعال کردار ادا کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے مال و دولت سے دین کی نشر و اشاعت میں مدد کی۔ ان کی حمایت اور مشورے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو قوت بخشی۔ مسجد کے فاطمہ اور دیگر صحابیات نے بھی اپنے اہل خانہ اور قبیلوں میں اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اس دین کی طرف راغب کیا۔ حضرت ام شریک ایک صحابیہ تھی جو آغاز اسلام میں خفیہ طور پر قریش مکہ کی عورتوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتی تھی۔ قریش کو ان کی خفیہ دعوتی سرگرمیوں کا جب علم ہوا تو انہیں کفار مکہ نے مکہ سے نکال دیا۔ سیدہ ام حکیم بنت حارث کی شادی اکرمہ بن ابی جہل سے ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے دن اکرمہ بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ام حکیم نے یمن کا سفر کیا اور اپنے شوہر کو دعوت اسلام دی۔ وہ بیوی کی دعوت پر مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔
تیسرا پہلو کہ صحابیات نے معاشرتی اسلام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے معاشرتی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ چوتھا پہلو جنگوں میں شرکت۔ عہد نبی میں کئی جنگوں میں صحابیات نے شرکت کی۔ صحابیات نے بھی حصہ لیا۔ جنگ احد میں حضرت نصیبہ بنت کعب انصاریہ نے میدان میں آ کر اپنے شوہر اور بیٹوں کی مدد کی اور زخمی ہونے کے باوجود میدان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح فاطمہ نے بھی غزوہ بدر میں اپنی مدد فراہم کی، یعنی زخمیوں کو پانی لا کر پلاتے تھے اور ان کے زخم اور پٹی کرتے تھے۔ ان کی شجاعت اور بہادری نے اسلام کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ پانچواں پہلو خدمت و ایثار۔ صحابیات نے اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی خدمت اور ایثار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ربیعہ بنت معاوض نے جنگوں کے دوران زخمیوں کی خدمت کی، ان کے علاج اور معالجے کا انتظام کیا۔ اور نمبر چھٹا پہلو خاندان کی تعلیم۔ صحابیات نے اپنے خاندان کی تعلیم اور تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی تربیت دی، انہیں دین کی محبت سکھائی۔ یہ تربیت نہ صرف ان کے بچوں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بنی، جو اسلامی اقدار کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ساتواں پہلو کہ عہد نبی میں صحابیات نے نظم و ضبط کے قیام اور معاشرت میں بھی حصہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اہم فیصلے کرتے تھے، اور صحابیات نے بھی اپنی رائے دی۔ جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے پہلے حلق کروانے، بال منڈوانے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بال منڈوائے تو ایسے ہی سب صحابہ نے ایک کے بعد دیگرے بال منڈوانا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ایک مشورے سے کہ صحابہ بال نہیں منڈوا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈوانے کے بعد منڈا دیے، ام سلمہ کے مشورے سے یہ پیچیدہ مسئلہ حل ہوا۔ اور ایک پہلو کہ ابتدائے اسلام میں جو لوگ اسلام لائے ان کو مجبوراً اپنے گھر بار، اہل و عیال اور مال جائیداد سے کنارہ کش ہونا پڑتا تھا، اس لیے اس وقت ارشاد اسلام کے ساتھ اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ ان نو مسلموں کی کفالت کی جائے۔ صحابیات نے ان کی کفالت میں نمایاں حصہ لیا، چنانچہ حضرت ام شریک کا گھر گویا نو مسلموں کے لیے مہمان خانہ بن گیا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو صرف اس بنا پر ان کے گھر عدت گزارنے کی اجازت نہیں دی کہ ان کے گھر نو مسلم مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے پردے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ایک پہلو کی خدمت مجاہدین کی جہاد ایک اعلیٰ عبادت ہے جو خاص حالات میں مردوں پر فرض ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مرد ہونے کی وجہ سے بنفس نفیر جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ صحابیات عورت ہونے کی وجہ سے اگرچہ بنفس نفیر میدان قاعدہ میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جہاں تک جذبہ جہاد کی بات ہے تو صحابیات بھی اس معاملے میں مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ ان کے شانہ بشانہ ہوتی تھی۔ البتہ ان کے لیے سب سے موزوں کام زخمیوں کی مرہم پٹی اور مجاہدین کے آرام و آسائش کا سامان فراہم پہنچانا تھا۔ اس حوالے سے سیدہ ام عطیہ، سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلیم، سیدہ ربیع بنت معاوض رضی اللہ عنہن کا نام نمایاں ہے۔ سیدہ ربیع بنت معاوض کہتی ہے کہ ہم غزوات میں شریک ہوئے تھے، پانی پلاتے تھے، مجاہدین کی خدمت کرتے تھے اور مدینہ تک زخمیوں کو اور لاشوں کو اٹھا کر لاتے تھے۔ سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہا نے مسجد نبی میں خیمہ کھڑا کر رکھا تھا کہ جو لوگ زخمی ہو کر آتے تھے وہ ان کا اسی خیمے میں علاج کرتی تھی۔ چنانچہ سیدنا سعد بن معاذ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تو ان کا علاج اسی خیمے میں کیا گیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چادر تقسیم فرمائی تو ایک چادر بچ گئی، کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو دے دے، کہنے لگے کہ ام سلیت اس کی زیادہ مستحق ہے، کیونکہ غزوہ احد میں مشک بھر کر پانی لاتی تھی اور ہمیں پلاتی تھی۔ اور ایک پہلو کہ بدعات کے اتصال کے دین کے لیے بدعت گھین کی طرح ہے، اس لیے بااثر صحابیات نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ نخل اسلام میں اسلام کے پیڑ میں گھن نہ لگنے پائے۔ مثلاً غلاف کعبہ کی عزت و حرمت مسلمانوں میں بہت زیادہ تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس واقعے کو بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس تعظیم کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں فرمایا۔ جب غلاف کعبہ سے اتر گیا تو اس کا کسی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اور ایک پہلو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہما ایک گھر میں مہمان بنی۔ میزبان کی دو لڑکیاں جو کہ جوان ہو چکی تھی دیکھا کہ بے چادر بے دوپٹہ اوڑھے نماز پڑھ رہی ہے۔ اس پر آپ نے تنبیہ کی اور تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بے چادر اوڑھے نماز نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کچھ کرایہ دار رہتے تھے۔ ان کی نسبت جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ نرد کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو سخت غصہ ہوئی اور کہلا بھیجا کہ اگر نرد کی گوٹیوں کو میرے گھر کے باہر نہ پھینک دوں گے تو میں اپنے گھر سے نکلوا دوں گی۔ ایک دن ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن نہایت بھاری دوپٹہ اوڑھ کر سامنے آئی تو عائشہ رضی اللہ عنہما سخت ناراض ہوئی اور اسی وقت غصے میں اس کو پھاڑ دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد انہیں دبیس کپڑے کا دوپٹہ منگوا کر اڑایا۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے علوم دینیا کی حفاظت و اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے کہ محدثین نے روایات حدیث کے لحاظ سے صحابہ کے 5 طبقے قرار دیے ہیں۔ تقریباً ہر طبقے میں صحابہ کے صحابیات بھی شامل ہے۔ پہلا درجہ مکثرین کا ہے، 1000 یا اس سے زیادہ روایت کرنے والے، تو اس طبقے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی شمار اسی طبقے میں ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ 500 یا اس سے زیادہ روایت کرنے والے، تیسرا 100 یا اس سے زیادہ روایت کرنے والے، تو اس تیسرے طبقے میں ام سلمہ ہے۔ چوتھا طبقہ جن کی روایت 40 سے 100 ہو، ان میں بکثرت صحابیات شامل ہے، مثلا حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت ام عطیہ انصاریہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ اسماء بنت ابی بکر اور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں طبقہ جن کی روایت 40 یا اس سے کم ہے، تو اس طبقے میں بھی بکثرت صحابیات موجود ہے، مثلا سیدہ ام قیس، سیدہ فاطمہ بنت قیس، سیدہ ربیع بنت معوذ، سیدہ برہ بنت صفوان، سیدہ ام کلثوم، سیدہ کلثوم بنت حسین اور جدہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابیات کا کردار عہد نبی میں بے مثال تھا۔ انہوں نے اپنی شجاعت، علم اور ایثار کے ذریعے دین کی خدمت اور معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی مثالیں آج بھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ کس طرح ایک عورت دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ صحابیات نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہوئے اپنے پیغام کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی۔ ان کی زندگیوں کے یہ پہلو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں دین کی خدمت اور معاشرت میں بہتری کی کوشش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔